معزز و مکرم بزرگ حضرات، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیہا یفرق کل امر حکیم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل يعزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، أو صدق الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا کروڑ کروڑ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو مذہب اسلام جیسی پیاری، لازوال اور عظیم دولت عطا فرمائی، بولیے سبحان اللہ۔ اور ہم اور آپ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور پسندیدہ دین ہے۔ آج دنیا بھر میں ایک دو نہیں، ہزار دین پائے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف ایک ہی دین مقبول ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے یہاں دین اسلام ہی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی دین کی پیروی کرنے کو ہرگز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہرگز اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ ہم اور آپ الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی قربانی کے پیدائشی طور پر ہمیں مذہب اسلام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ امت محمدیہ میں ہونا یہ بھی ہمارے لیے قابل فخر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل
ایک دو نہیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. پچھلی امتوں کو وہ نعمتیں وہ کمال حاصل نہ ہوا جو امت محمدیہ کو حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی نے نسبت مصطفیٰ ہی کی وجہ سے ہمیں خیر امم بہترین امت کا خطاب عطا فرمایا. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام سے پہلے تک انبیاء بہت سارے تشریف لاتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی نبی کی امت کو خیر امم کا خطاب عطا نہ فرمایا. اگر کسی کو عطا فرمایا تو امت محمدیہ کو عطا فرمایا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے طفیل ہم گناہگار امتیوں کو بہت سارے انعامات عطا فرمائے. انہی انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال بھر میں چند خاص راتیں اور چند خاص دن عطا فرمائے. بولیے سبحان اللہ. آج کی رات نیکیاں کمانے والی رات ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہتے جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں لکھی جائے گی. سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے طفیل بہت سارے انعامات ہم پر فرمائے ہیں. انہی میں سے ایسے بھی عظیم انعام ہے کہ سال بھر میں خاص راتیں اور خاص دن بھی عطا فرمائے. سارے سال کے سارے دن یہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں، لیکن چند جو خاص راتیں ہو جاتی ہے، خاص دن جو ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ عام دنوں اور راتوں سے بڑھ کر ہوا کرتا ہے. انہی عظیم راتوں میں سے آج کی بھی رات شب برات ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں پھر ایک مرتبہ شب برات عطا فرمائی. اور آج کی رات ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت اس مبارک رات کو عام راتوں کی طرح سو کر نہیں گنواتے ہیں، سو کر نہیں گزارتے ہیں، بلکہ ہم زندہ دل مسلمان ہیں اور ان مقدس راتوں کا ہم احترام کرتے ہیں. کیوں احترام کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے. الحمدللہ. اور یاد رکھے ہم اہل سنت و جماعت وہ ہیں کہ ہمارا ہر ایک عقیدہ اور ہر ایک عمل اور ہر ایک نظریہ قرآن کریم اور احادیث طیبہ سے ثابت ہوتا ہے. رات جاگنا یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. روزہ رکھنا یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے. رات میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کرتے ہوئے گزارنا، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا، یہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اور آپ الحمدللہ جہاں پر یہ مقدس رات کو اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں کمانے کے عمل کرتے ہیں، وہیں پر ہم اور آپ فاتحہ دے کر، نیاز دلا کر، قبرستان جا کر اپنے مرحومین کو بھی ایصال ثواب کرتے ہیں. یہ عمل بھی حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ حدیث رسول بھی سماعت کریے اور آپ جانیں گے کہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی سو کر گزار دیں، بلکہ آج کی رات اپنی قسمتوں کو جگانے والی رات ہے، اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگانے والی رات ہے. سنن ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. بولیے سبحان اللہ. مولا علی کا نام سنیں اور آپ سبحان اللہ نہ کہیں. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا. سبحان اللہ.
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو سرکار نے فرمایا فقوموا لیلہا، تو تم اس رات میں قیام کرو، تو تم اس رات میں عبادت کرو۔ اب آپ یہ بتائیے، ہم اور آپ مسجد میں جمع ہوئے، الحمدللہ با جماعت نماز عشاء ادا کیے، سورہ یاسین کی تلاوت ہوئی اور تمام احباب یہاں بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت سنے، اور اب انشاءاللہ بیان سن رہے ہیں، آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس کے بعد اپنی قضا نمازیں نوافل وغیرہ ادا کریں گے۔ تو یہ سارے عمل ہم اور آپ جو کر رہے ہیں، جاگ کر رہے ہیں یا سو کر رہے ہیں؟ جاگ کر رہے ہیں۔ عبادت جو ہوتی ہے یہ جاگ ہی کر ہوتی ہے، اور ہمارے نبی نے فرمایا فقوموا لیلہا، کہ تم اس 15ویں شعبان کی رات میں قیام کرو، عبادت کرو۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارا رات جاگنا، عبادت کرنا، نبی کے اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد حضور کا فرمان ہے وصوموا یومہا، بعض میں وصوموا نہارہا کا لفظ آیا ہے کہ سرکار نے فرمایا 15ویں شعبان کا روزہ رکھو۔ سبحان اللہ، بہت سارے وہ احباب رہے ہوں گے جو آج کے دن کا بھی روزہ رکھے ہوں گے، بہت خوش نصیب ہیں وہ، اور انشاءاللہ 15ویں شعبان کا دن کل ہے تو آج رات گزار کے سحری کریں گے، کل کا روزہ رکھیں گے، تو 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی حدیث رسول سے ثابت ہے۔ بلکہ روزے کے تعلق سے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کے بعد، ماہ رمضان کے روزے تو فرض ہیں، تو ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں جو سب سے زیادہ اگر کسی ماہ کے کسی مہینے کے روزے رکھتے تو آپ ماہ شعبان ہی کے روزے رکھتے۔ سبحان اللہ، تو ماہ شعبان کے روزے رکھنا یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اور خاص کر 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی 14ویں شعبان کا دن ختم ہوتا ہے اور اس رات کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی شایان شان آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اپنی خاص رحمتوں کو بندوں کی جانب متوجہ فرماتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوتی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا فاغفر لہ، کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہم اس کے گناہگار بندے ہیں۔ کرم دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کا کہ ہے گناہگار ہمیں چاہیے کہ رب کی بارگاہ میں ہم جائیں، روئیں اور گڑ گڑائیں، لیکن رب تعالیٰ کا اتنا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، اور اپنے کرم کو اس رات میں اس طریقے سے انسانوں کی جانب متوجہ فرماتا ہے، خود ندا دیتا ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ سبحان اللہ، گناہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارا مالک و خالق ہو کر خود ندا دے ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے اپنی مخلوق سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب یہ بھی بہت سخت ہے، اور ہم جیسے کمزور انسان ہرگز اسے برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ بھی اتنا اعلیٰ ہے، اتنا بلند و بالا ہے، ہم جیسے عاجز عقل والے سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی خود ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، اس کی مغفرت کر دوں۔ اور اس کے بعد حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں۔ آج مسلمان دنیا والوں کے پاس جاتا ہے، آج مسلمان در بدر بھٹکتا رہتا ہے۔ مسلمان کو چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتماد اور بھروسہ کر لے کہ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ سے اخلاص و للہیت کے ساتھ ایسی مقدس رات میں رزق حلال مانگوں گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن آج آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر کم ہے، اللہ رب العالمین پر کم ہے، جو مسبب الاسباب ہے اس پر کم ہے اور جو اسباب ہے اس پر زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان پریشان ہے، مسلمان تنزلی کا شکار ہے، مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے۔ مسلمان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اور جتنا تعلق رب تعالیٰ سے بندے کا مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اسے نوازتا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ندا ہوتی ہے الا مبتلا فوعافی کہ ہے کوئی مصیبت کا مارا، مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ندا دیتا ہے، اور ہم اور آپ ایک دو نہیں بہت ساری پریشانیوں میں، بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اگر آج کی رات سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور سچے دل سے توبہ کریں، سچے دل سے رب تعالیٰ سے مانگے، اپنی پریشانیاں اور حاجتوں کو رب کی بارگاہ میں پیش کرے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر ایک مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الا قضا الا قضا حتی یطلع الفجر کہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغرب سے لے کر طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، طلوع فجر تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ بندہ اس وقت میں رب کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوگا، سچے دل سے اخلاص سے مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے عطا فرمائے گا۔ اور آپ یہ بھی سنیں کہ ہر ایک رات جسے ہم سو کر گزارتے ہیں، ہر رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے یہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت والا حصہ ہوتا ہے۔ رات کا پچھلا پہر جسے کہا جاتا ہے، یعنی ہم اور آپ جس وقت سحری کرتے ہیں، فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، روزانہ رات میں اگر آپ اٹھیں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کریں گے، عبادت کریں گے، دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور جو اولیاء اللہ ہوتے تھے یقیناً ان کا معاملہ یہی ہوتا تھا، رات سو کر نہیں گزارتے تھے بلکہ رات بھر قیام کرتے تھے، اور اگر رات میں کچھ دیر سو بھی گئے تو آخری پہر میں آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے۔ اور انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ یہ صبح کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، روزانہ فجر سے سحری کے وقت میں اٹھیں اور اس وقت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو، دعا کو قبول فرمائے۔ لیکن ہم تو گناہگار مسلمان ہیں، روزانہ رات ایسے ہی سو کر گزار دیتے ہیں، اور خواب غفلت ایسی ہوتی ہے کہ سیدھے فجر میں اٹھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے طفیل کرم فرمایا اور یہ شب برات عطا فرمائی، یہ شب برات عطا فرمائی۔ اور شب برات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جیسے گناہگار
مغرب ہی سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک حدیث شریف آپ نے سنن ابن ماجہ کی سماعت فرمائی، سنن ترمذی کی حدیث شریف سماعت کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ عظیم ہم سب مومنین کی ماں ہے جن کے بارے میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہے کہ ایک جانب ساری کائنات کی خواتین عورتیں اور ان میں ازواج مطہرات دیگر بھی شامل رہیں، تب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم جو ہے تمام عورتوں پر بھاری رہے گا۔ سب سے زیادہ علم والی جو ام المؤمنین ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آرام کر رہے تھے اور رات کا کچھ حصہ گزرا تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کو حجرے میں نہیں پایا، تو میں بیدار ہو گئی اور تلاش کرتے ہوئے باہر نکلی، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچ گئی تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں پایا۔ سبحان اللہ۔ جنت البقیع کیا ہے؟ تو جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، اور یہ بھی سن لے جنت البقیع وہ مبارک قبرستان ہے کہ دنیا کے جتنے قبرستان ہیں ان میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو قبرستان ہے وہ جنت البقیع ہے۔ اور کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات آرام فرما ہے، آپ کے اہل بیت آرام فرما ہے، صحابہ اکرام آرام فرما ہے، تابعین آرام فرما ہے، اسی وجہ سے اسے یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں پائیں اور آپ فرماتی ہیں اس حال میں پایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی جانب اپنی نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور دیکھ کر یہ فرمایا اے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تم پر زیادتی کریں گے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سنو یہ رات جو ہے لیلۃ النصف من شعبان ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور اپنی خاص رحمتوں کو نازل کرتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، کیا فرمایا؟ بنو کلب کی، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قبیلہ بنو کلب، مدینہ منورہ میں بہت سارے قبیلے تھے، لیکن یہ مشہور و معروف ہے کہ سب سے زیادہ جس قبیلے کے پاس بکریاں تھی وہ قبیلہ بنو کلب ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مقدس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کریمانہ شان ہے کہ سبحان اللہ ہم اور آپ ایک بکری کے بال گن نہ پائیں اور وہ بے شمار نظر آئے، رب تبارک و تعالیٰ اس مقدس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔
تو اب آپ بتائیے، ان دونوں احادیث کو آپ نے سنا تو معلوم یہی ہوا کہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، آج کی رات رب تعالیٰ سے مانگنے والی رات ہے، آج کی رات مقدر جگمگانے کی رات ہے، آج کی رات مغفرت طلب کرنے کی رات ہے، آج کی رات ایک محتاج بندے کی خالق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی رات ہے۔ اور یقیناً آج کی رات ہم اور آپ جو جاگتے ہیں، دن کا روزہ رکھتے ہیں، یہ تمام اعمال بدعات نہیں ہے بلکہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس رات کے بارے میں مفسرین نے یہ فرمایا ہے، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس رات کا معاملہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں ہر حکمت والے کام کو بانٹ دیتا ہے، تقسیم فرما دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں جو فرشتے ہوتے ہیں ڈیوٹی پر، جن کی ذمہ داری خاص ہوتی ہے، انہیں سال بھر کا رجسٹر عطا فرما دیتا ہے کہ سال بھر میں کون مرنے والا ہے، سال بھر میں کون پیدا ہونے والا ہے، سال بھر میں کس کو کتنا رزق عطا کیا جانے والا ہے، سال بھر میں کس کا کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ مدبرات امر جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے سپرد یہ کام کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم اور آپ خوش نصیب ہے کہ ایسی یہ مبارک رات ہے، فیصلے والی رات ہے، اور اس رات میں ہم رب کی بارگاہ میں حاضر رہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم گناہ گاروں پر خاص فضل و کرم فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تمام باتیں تو احادیث رسول میں موجود ہیں، لیکن دیگر احادیث کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدس رات میں کچھ ایسے بھی مسلمان ہے، کچھ ایسے بھی انسان ہے جنہیں بخشا نہیں جاتا ہے، جو محروم ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج عام اللہ تعالیٰ کی رحمت بٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے خود ندا آ رہی ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی محروم رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آخر وہ کون ہے بد نصیب؟ تو آئیے چند ایک کے بارے میں سماعت کریں کہ حدیث رسول میں یہ آیا ہے، مشرک جو ہوتا ہے یہ محروم ہے۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا دے تو وہ مشرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بنا لے معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی بنا لے معاذ اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ٹھہرا دیا کسی کو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات تنہا معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق اس نے سمجھا تو اس نے بھی شرک کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں اگر کوئی شریک ٹھہرا دے تو وہ بھی مشرک ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی پیاری بات آپ سن لیں، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ آج کے دور اور زمانے میں جو فتنے عام ہو رہے ہیں یہ مسلمان کہلانے والے ہی ہماری بھولی بھالی سنی عوام کو مذہب حق اہل سنت و جماعت سے دور کر رہے ہیں، اور کہتے یہ ہیں کہ تم ولی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ ولی کو علم غیب ہے، نبی کو علم غیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی علم غیب ہے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کی صفت میں شریک کر دیا، شرک ہو گیا معاذ اللہ۔ لیکن سن لیں، یہ بے وقوف ہے، یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے، یہ حقیقت میں یہ قرآن اور حدیث سمجھے ہی نہیں ہیں۔ بڑی آسان مثال دے کر ہم آگے بڑھتے ہیں، قرآن کریم ہی سے آپ کو مثال دیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ سننے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ سنتے ہیں آپ؟ دیکھنے والے ہیں کہ نہیں ہیں آپ؟ دیکھنے والے ہیں، اور عربی میں سننے والے کو سمیع کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سمیع۔ اور دیکھنے والے کو بصیر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے
ان صفتوں کو قرآن میں استعمال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، کہ ہم نے انسان کو سمیع اور بصیر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر نہیں، کئی جگہ پر رب تعالیٰ نے اپنے لیے سمیع اور بصیر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خود یکتا ہے، تنہا ہے، اور انبیاء اکرام کو رب تعالیٰ نے جو بھیجا، توحید کی دعوت کے لیے بھیجا، معاذ اللہ کیا قرآن میں شرک ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا معاملہ ہمارا جیسا سننا اور دیکھنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود سے سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خود سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سننے اور دیکھنے کی صفت یہ قدیم ہے، یہ قدیم ہے۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اور آپ آنکھ اور کان کے محتاج ہیں۔ آنکھ اور کان ہونے کے باوجود رب تعالیٰ کی عطا کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سننے کی طاقت دے، اللہ تعالیٰ دیکھنے کی صلاحیت دے تو ہم دیکھ پائیں گے، ورنہ نہیں دیکھ پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کان سے، ایسی آنکھ سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سمجھ گئے؟ تو معاملہ یہی ہے، یہی فرق ہر جگہ پر آپ کو رکھنا ہوگا۔ یعنی ہم اور آپ نبی کو علم غیب مانتے ہیں، نبی کے لیے، ولی کے لیے علم غیب مانتے ہیں، لیکن کیسا مانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب ذاتی ہے، کسی نے اللہ تعالیٰ کو عطا نہیں کیا۔ نبی کا علم غیب، ولی کا علم غیب اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ بولیے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے قدیم ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی قدیم ہے۔ اور نبی اور ولی کا جو علم ہے یہ حادث ہے، یہ قدیم کے مقابلے میں۔ تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے شرک ہرگز نہیں آتا۔ تو اسی طریقے سے نبی اور ولی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم گناہگاروں کی مدد کرتے ہیں۔ حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی اور ولی بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ شرک ہرگز نہیں ہے۔ تو اب آئیے، اس رات میں جو محروم ہے وہ مشرک ہے۔ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرا ہے۔ اور دوسرا جو احادیث طیبہ میں کثرت کے ساتھ آیا ہے، مشاہن کا لفظ آیا ہے۔ مشاہن کا معنی اور مطلب علماء نے جو بتایا ہے، اس کا معنی ہے آسان الفاظ میں بدعاتی، بدعاتی شخص۔ اب بدعاتی کون ہوتا ہے؟ بدعاتی وہ شخص ہے جس کا عقیدہ، جس کا عمل آج کے دور اور زمانے میں ایسا ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ جیسے کہ آج کل وہابیہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، ان کا یہ عقیدہ حدیث کے خلاف ہے، ان کا یہ عقیدہ صحابہ کے خلاف ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ بدعاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جن کا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا، یقیناً وہ بدعاتی ہوں گے، اور بدعاتی انسان بھی آج کی رات محروم رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ شرابی، شراب کا جو عادی ہے، شراب پینے والا، وہ بھی آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اور آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو شراب کی لعنت میں ملوث ہیں، اور جس کی وجہ سے سارا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ جو ہے جھگڑا ہو رہا ہے، سارے محلے میں بدنامی کا سبب بن رہا ہے۔ تو یہ فساد کی جڑ کیا ہے؟ شراب ہے۔ اور شراب کے بارے میں یہ آیا ہے یہ کہ برائیوں کی یہ جڑ ہے۔ تو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس بری لعنت سے اپنے آپ کو دور رکھے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اسی طریقے سے جو زانی ہوتا ہے، زنا کرنے والا، یہ بھی ایسا گناہگار ہے کہ آج کی رات میں
وہ بھی رحمت الہی سے محروم ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ اولاد بھی آج کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے نوجوان ہیں، بچے ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو چاہیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اولاد اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور اگر اولاد ماں باپ کو ناراض کرتی ہے تو اسی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ یہ بھی سن لیں، حدیث رسول میں یہ آیا ہے کہ جنت جو ہے، جنت یہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اولاد اگر اپنی ماں کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی ماں کے صدقے میں، اسی رضا کے صدقے میں رب تعالیٰ اس اولاد کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اور والد کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ والد کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، سبحان اللہ۔ کوئی اولاد یہ چاہتی ہے کہ میرے رب کو میں راضی کر لوں تو رب کی رضا کا ایک ذریعہ والد کو راضی کرنا ہے۔ والد کو جو اولاد راضی کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور آپ یہ بھی سن لیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ باپ کی ناراضگی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اللہ اکبر۔ تو اولاد کو چاہیے ماں باپ کو ناراض کرنے سے بچے۔ اور آپ یہ بھی سن لیں، بہت ساری اولادیں وہ ہے جو ماں باپ کو ناراض کرتی ہیں، ناراض کر کے علماء کے پاس آتے ہیں، پیروں کے پاس آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ آپ جا کے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کریں، ماں باپ راضی ہوں گے تو انشاءاللہ علماء بھی آپ کے حق میں دعا کریں گے، علماء کی دعائیں بھی آپ کے حق میں مقبول ہوگی۔ آج اولاد اگر کامیاب نہیں ہے تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اگر ماں باپ ان کے زندہ ہیں تو جائیں، جا کر ان سے معافی طلب کریں اور حتی الامکان ہر طریقے سے کوشش کریں۔ اگر آپ کما رہے ہیں مال کے ذریعے خدمت کریں، اور اگر آپ چھوٹے ہیں تو خدمت کر کے ان کو راضی کریں، اور اگر آپ کے والدین گزر گئے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیکی میں زندگی گزاریں اور اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہوں گے۔ ماں باپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر جہاں یہ فرمایا کہ تم صرف میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مقام پر یہ فرمایا کہ تم میرا ہی شکر ادا کرو، تو وہاں پر رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ یہ ماں باپ کا بلند مقام و مرتبہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر تو یہ بھی بیان کر دیا کہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں فلا تقل لہما اف، کہ تم ماں باپ میں سے کسی کو بھی اف تک نہ کہو۔ آج اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھتی ہے کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم کما رہے ہیں، اور طرح طرح کے تیور دکھاتے ہیں ماں باپ کے سامنے۔ اور جب تک چھوٹے تھے ماں باپ جو کہتے تھے سنتے تھے، لیکن جیسے بڑے ہو گئے انداز بدل جاتا ہے، تیور بدل جاتا ہے۔ لیکن رب تعالیٰ نے یہاں پر پابند کر دیا کہ تم ماں باپ کو اس تک نہ کہو۔
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، ماں باپ کو گالی گلوچ کرتی ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہے، اور اس کے علاوہ طرح طرح کی اذیتیں دیتی ہے۔ رب تعالیٰ نے تو اف کہنے پر بھی پابندی لگا دی۔ اف کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے کہ ماں باپ نے آپ سے کچھ کہا، بیٹا یہ کر دو، تو کسی کو کرنا نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں اپنی زبان میں ہم نہیں کریں گے، جیسے بولتے ہیں۔ اسی پر رب تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ تمہیں یہ بھی نہیں کہنا ہے۔ اب گالی دینا، بدتمیزی کا اظہار کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں، اطاعت میں زندگی گزارے، اور آج بھی اگر اولاد جائے رات باقی رہے، ماں باپ کو خوش کر دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک جو شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، وہ قاطع رحم ہے، رشتوں کو کاٹنے والا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درمیان جو رشتہ داریاں ہیں اسے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی بھائی کو لڑا دیتے ہیں، چچا کو بھتیجے کو لڑا دیتے ہیں، اور اس طریقے سے آپسی رشتہ داریوں کو جو کاٹتے ہیں وہ بھی آج کی رات محروم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ نہیں پائیں گے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ لیکن آپ یہ سن لیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں تو ان سے ہمیں قطع تعلق کرنا ہے، ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے جو دوست ہیں، یعنی سنی صحیح العقیدہ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو یقیناً ان سے دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہرگز رشتے نہیں کاٹنا ہے۔ کوئی گستاخ رسول ہے جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اولیاء کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، تو اب ان سے ہمیں دور ہی رہنا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دوستی کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے دشمنی کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کسی کو عطا کریں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم کسی سے کوئی چیز روکیں۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم رشتہ داریاں نبھائیں، جوڑنے کا کام کریں، توڑنے کا کام نہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رشتے جب کوئی جوڑتا ہے تو اسے پسند فرماتا ہے، اور رشتے جوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، اس کی عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اور آخری پیغام تمامی احباب کو یہی دینا چاہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے میرے بندو، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، یعنی جن سے گناہ ہو گیا، تو انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور رب تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ کو بخشتا ہے۔ اب جتنے گناہ گنائے گئے سوائے شرک کے، شرک یہ ایسا گناہ ہے جب تک اس سے وہ دور نہیں ہوگا، سچا کلمہ پڑھ کے داخل اسلام نہیں ہوگا، اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ گار ہیں، بڑے سے بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، ان کا گناہ لاکھ بڑا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بڑی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ آج کی رات ہے یا جس بھی رات میں رب تعالیٰ توفیق دے، سچے دل سے توبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند آتے ہیں۔ ہم تو گناہ گار ہیں، بار بار گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہ گار وہ رب کی بارگاہ میں اچھا ہے جو گناہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے انسان پسند آتے ہیں۔
اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان مقدس راتوں کا احترام کرے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، تو اپنے وقت کو ذرہ برابر بیکار جانے نہ دیں، نمازیں پڑھیں، اور نوافل سے زیادہ قضا نمازیں اگر آپ کے ذمے ہیں تو اسے ادا کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کا ورد کریں، کلمہ طیبہ کا ورد کریں، اور اسی طریقے سے نماز تہجد پڑھیں، اور اس کے بعد سحری کریں، کل کے دن کا روزہ رکھیں۔ یقیناً یہ تمام اعمال جو بھی ہے بہت ہی پیارے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مرحومین کی قبروں پر جائیں، یہ بھی سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو اس محفل پاک میں قبول فرمائے، اور اپنی خاص رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم تمام کی نیک حاجتوں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اور ہم تمام کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اور جن جن احباب نے اس محفل کو سجانے میں تعاون کیا، حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کے تعاون کو قبول فرمائے، اور دونوں جہاں کی برکتوں اور رحمتوں سے سب کو مالا مال فرمائے۔ اور آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی اور تمام گھر والوں کی مغفرت فرمائے، تمام گھر والوں کی مغفرت فرمائے، تمام گھر والوں کی مغفرت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔